السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، 3-4، مگر سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبروں سے شروع کرتے ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ ہے، گارڈین لکھتا ہے کہ ایک ایسا اقدام جو بیجنگ کو غصہ دلانے کے لیے یقینی تھا، یعنی ایسا اقدام جس سے چائنا کو غصہ دلانا مقصود تھا یا اس سے اس کو غصہ آنا تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے حالیہ دورے کے دوران ایک امریکی لابی گروپ سے ملاقات کی جو اپنی چین مخالف پوزیشن کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ گارڈین کہہ رہا ہے، یعنی گارڈین نے بھی کہا کہ محسن نقوی نے ایک ایسی امریکی لابی کے گروپ سے ملاقات کی جو چین مخالف ہے۔ اب اگر ہم محسن نقوی صاحب کا بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں کسی ایسے گروپ کی لابی میں نہیں گیا، یعنی انہوں نے اس بات کو سرے سے ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو وزارت خارجہ ہے ہمارے پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی غلطی سے اس امریکی لابی گروپ میں چلے گئے اور ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر نہیں تھی، غلطی سے ان سے ایسا ہو گیا۔ اب یہ دو خبریں ہیں، اگر ہم محسن نقوی اور وزارت خارجہ کو سامنے رکھیں تو کوئی ایک ان میں سے غلط بیانی کر رہا ہے، کسی ایک کی فیک نیوز ہے۔ اب کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا محسن نقوی کو 3 سال کے لیے قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا؟ یا اگر وزارت خارجہ نے غلط بیان دیا ہے، غلط کہا ہے، تو کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یا صرف فیک نیوز کا پھندا عام عوام کے گلے میں ہی فٹ ہونا ہے، حکومت جو چاہے کرتی رہے، اس سے کسی نے نہیں پوچھنا؟ بہرحال یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے تھے جس سے چائنا ناراض ہو۔ حامد خان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر ڈاکہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم آئین پر ڈاکہ ہے اور اس سے آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس ترمیم کو ختم کیا جائے۔ حامد خان نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا تھا، اور ایکشن یہ لیا تھا کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نذر عباس، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی تھی، اس کا فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ 2 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی جج تھے وہ تھے جسٹس عقیل عباسی۔ آج اس 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے سنایا، اور یہ بڑا دبنگ فیصلہ ہے۔ انہوں نے اس فیصلے میں ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کیس سے ڈسچارج کر دیا، یعنی ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس فارغ کر دیا، ختم کر دیا۔ دونوں کمیٹیوں کے احکامات غیر قانونی قرار دیے۔ اسی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ لکھا ہے کہ جو دونوں کمیٹیاں ہیں وہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غیر
قانونی ہے۔ دونوں کمیٹیاں کون سی؟ ایک تو پہلے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی غیر موجودگی میں دو جج صاحبان نے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اور جسٹس امین الدین خان نے، یہ فیصلہ کر کے دونوں نے بیٹھ کر جسٹس منصور علی شاہ کو بلائے بغیر اور یہ ان کے بینچ سے کیسز کو دوسرے بینچوں میں ٹرانسفر کیا۔ اور دوسری جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس نے ابھی یہ 6 رکنی بینچ قائم کیا ہے، انہی کے فیصلے کے خلاف، یعنی ان دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے فیصلے کے خلاف 6 رکنی بینچ بن گیا تھا، جس نے آج ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت پر ہی سماعت کرنی تھی آج 1 بجے۔ تو انہوں نے کہا یہ دونوں غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور آئینی کمیٹی کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ ایڈیشنل رجسٹرار پر توہین عدالت ثابت نہیں ہوئی، فیصلے میں ایسا لکھا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا معاملہ فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا معاملہ فل کورٹ میں بھجوا دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کمیٹی ممبران جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کو غیر قانونی کام کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ان چاروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن عدالتی وقار اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ان کا مزید لکھنا تھا کہ اس لیے ان کمیٹی ممبران کے خلاف مزید کارروائی کے لیے معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی سفارش کرتے ہیں، یعنی ہم نے فیصلہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے رکھ دیا، اب وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ کمیٹیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ جوڈیشل آرڈر کے بعد بینچ تبدیل کریں۔ فل کورٹ بلانے کا معاملہ کمیٹیوں کے دائرہ اختیار میں نہیں، اس لیے یہ معاملہ کمیٹیوں کے سامنے نہ رکھا جائے۔ فل کورٹ بلانے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کا ہے، اس لیے وہ فل کورٹ بلائیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو ابھی یہ جو میں نے جس فیصلے کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے پوری اس کی تفصیل رکھی ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے پر دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور جسٹس منصور کے فیصلے پر بہت سے سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار کی توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ 6 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ واضح رہے کہ یہ جو 6 رکنی بینچ ہے یہ آئینی بینچ ہے اور اس کو اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا کیس کیا ہے، جو اس کا فیصلہ آنے جا رہا تھا، تو اس کے خلاف تھا یہ کہ تاکہ اس کے اوپر کوئی ان کا بڑا بینچ بنا کے ان کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا جائے۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ جب وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو دوسرا بینچ یہ جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کا الگ سے پروسیجر ہوتا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ یہ 6 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا ایسا پوچھنا تھا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم ان چاروں پر توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری کر سکتے تھے، مگر ہم عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسا نہیں کر رہے۔ تو اس پر ان کا جسٹس جمال الدین مندوخیل کا کہنا ہے کہ اگر آپ چیف جسٹس کو ملزم قرار دے رہے ہیں تو کیا ملزم اب فل کورٹ بنا سکتا ہے؟ ججز کو نوٹس کیے بغیر، موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، کیا اب ہم انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کریں گے؟
جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار، یعنی یہ اس فیصلے پر سوالات ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فل کورٹ بنے گا کیا اس میں مبینہ توہین کرنے والے 4 ججز بھی شامل ہوں گے؟ کیونکہ جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں ان 4 ججز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا، تو جسٹس محمد علی مظہر پوچھ رہے ہیں کہ جو فل کورٹ بنے گا کیا اس میں مبینہ توہین کرنے والے 4 ججز بھی شامل ہوں گے؟ ہمیں نوٹس دے دیتے، ہم 4 ججز ان کی عدالت میں پیش ہو جاتے، کیا ہم بھی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں؟ ایسا استفسار ہے جسٹس محمد علی مظہر کا۔ نذر عباس نے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی استدعا کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں، درخواست واپس نہیں لے سکتے، ایسا کہنا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا ایڈیشنل رجسٹرار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست اب ہمارے سامنے لگ چکی ہے، لہٰذا آپ درخواست واپس نہیں لے سکتے، آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، آپ اپنی اپیل کیوں واپس لے رہے ہیں؟ تو اس پر ایسا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے۔ جسٹس جمال مندوخیل، کیا توہین عدالت کارروائی ختم ہونے کا آرڈر آ چکا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا۔ جی، آرڈر آ چکا ہے۔ نذر عباس کے وکیل نے جسٹس منصور کا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ آپ اپنا کلیم واپس لے سکتے ہیں لیکن اپیل واپس نہیں لے سکتے۔ جسٹس جمال خان، آپ کمرہ عدالت سے باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے وکیل سے مکالمہ، میرے موکل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار یعنی ایڈیشنل رجسٹرار کے وکیل کا یہ کہنا تھا۔ جب توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی تو آرڈر کیسے دیا گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل، اس فیصلے میں مبینہ طور پر توہین کرنے والوں میں چیف جسٹس پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، کیا مبینہ طور پر توہین کرنے والے فل کورٹ تشکیل دیں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل، مرکزی کیس آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، توہین عدالت قانون میں پورا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، دونوں کمیٹیوں کو توہین کرنے والے کے طور پر بولڈ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے، پہلے نوٹس دیا جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، ساری دنیا کے لیے آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کا حق ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، کیا ججز کے لیے آرٹیکل 10A دستیاب نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا ہے یہ جو فل کورٹ بنے گا کیا اس میں مبینہ توہین کرنے والے 4 ججز بھی شامل ہوں گے؟ جسٹس محمد علی مظہر، ہمیں نوٹس دے دیتے، ہم 4 ججز ان کی عدالت میں پیش ہو جاتے۔ جسٹس محمد علی مظہر، کیا انٹرا کورٹ اپیل میں وہ معاملہ جو عدالت کے سامنے ہی نہیں، کیا اسے وہ عدالت دیکھ سکتی ہے؟ جسٹس شاہد وحید، تو کیا ہم بھی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کریں؟ جسٹس محمد علی مظہر، ہم اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل، مناسب ہوگا ججز کراس ٹاک نہ کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا ایسا کہنا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ دلچسپ صورتحال جو سپریم کورٹ میں پیدا ہو گئی ہے۔ اب دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر وکلاء نے کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اب فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا تمام وکلاء نے بھی کر دی ہے کہ فل کورٹ میں یعنی جتنے ججز ٹوٹل سپریم کورٹ میں ہیں وہ سب کے سب بیٹھ کر 26ویں ترمیم کے خلاف جو کیس ہے جو اس کی سماعت کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ ان کی استدعا کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ القادر کیس فیصلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج سپریم کورٹ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کے اس ادارے کی بد قسمتی ہے
6 ججز کے خط پر اگر سپریم کورٹ ڈٹ جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. یعنی اس وقت اگر قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ، تو ان کا کہنا ہے کہ پھر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. فافن کے سربراہ جو الیکشن کے متعلق رپورٹنگ کرتے ہیں، سرور باری، ان کا کہنا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم یک زبان ہو کر مطالبہ کرے کہ 8 فروری کے چناؤ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے. محمد مالک سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر بنانے کی وجہ انہوں نے کہا کہ ہارڈ لائن لینے والے ہیں یہ، اس لیے ان کو آگے لایا گیا ہے تاکہ وہ آ کر لہو گرمائیں اور سڑکوں پر احتجاج کریں. واضح رہے کہ جنید اکبر خان نے صدر KPK بننے کے بعد گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے ہمیں حکم دیا تو ہم دوبارہ بھی احتجاج کو نکلیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں، اگر اس طرح سے ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر احتجاج ہی ہمارے پاس واحد راستہ ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کرتا ہوں. اس میں حامد میر نے کہا کہ فیک نیوز کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب ریاست خود فیک نیوز پھیلانا بند کرے گی. اب ریاست قانون کے ڈنڈے کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کچھ اداروں سے وابستہ اہم شخصیات پر تنقید فیک نیوز کہلائے گی اور فیک نیوز کے خلاف کارروائی کے نام پر حکومت کے ناقدین کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. یہ حامد خان نے اپنے کالم میں تحریر کیا ہے. اگلی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ خود ہار گئے، اپنے آبائی حلقے سے ہارے ہیں، DI خان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا. تو ان کی سیٹیں تھیں کہاں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا. ان کو تحریک انصاف نے اپنا ساتھی بنا کر، اپنا ہمدرد بنا کر انہیں آگے کیا، اور مولانا صاحب نے کمال مہارت کے ساتھ جا کر 26ویں آئینی ترامیم میں اپنا ووٹ اور اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا جس طرف 26ویں آئینی ترمیم کھڑی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.